الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ الحمد للہ والصلاۃ علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ کریم کے فضل و کرم، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے نلین مقدس کے صدقے میں صبح کی نماز ادا ہوئی۔ اللہ پاک تمام کی سجود کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول منظور فرمائے۔ مالک کریم ماہ سیام کا صدقہ اللہ پاک سب کے روزوں کو اپنی بارگاہ کے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیات مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ کریم تمام کو ان کلمات و طیبات کا معنی اور مفہوم سمجھ کر مالک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مالک کریم نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس پچھلے دن پر ایمان لائے اور وہ یقیناً ایمان والے نہیں ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیات بینات کا شان نزول یہ ہے کہ کچھ لوگ کفار مکہ یہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں اور قیامت کے دن پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور موت پر بھی ایمان رکھتے ہیں، مگر اگر نہیں مانتے تو صرف محمد کی ذات کو نہیں مانتے، اس وجہ سے کہ یہ نبی تو ہماری آنکھوں کے سامنے پیدا ہوئے ہیں اور ان کے دادا کو بھی ہم جانتے ہیں، ان کے چاچوں کو بھی ہم جانتے ہیں، ان کے والد کو بھی جانتے ہیں، ان کے خاندان کو بھی جانتے ہیں، اس وجہ کر کے ہم ان پر ایمان نہیں لاتے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ محبوب ان کو اعلان فرما دیجئے، چاہے تم مجھ خدا پر لاکھ بار ایمان لے کر آؤ، لاکھ بار خدا کی الوہیت اور توحید کا اعلان کرتے پھرو، لا الہ الا اللہ کہتے پھرو، اور تمہارا ایمان پچھلی آخرت کے دن پر بھی ایمان ہو اور مرنے پر بھی ایمان ہو، قیامت پر بھی ایمان ہو، اے محبوب ان سے کہہ دو کہ جب تک محمد کی تابع داری نہیں کرو گے اس وقت تک ایماندار اور مومن ہو نہیں سکتے۔ فرمایا اگر ایمان کی گارنٹی چاہتے ہو، ایمان کی قبولیت، اعمال کی قبولیت چاہتے ہو، فرمایا تو پھر میرے محمد کے تابع دار بن جاؤ، میں تمہارے سب اعمالوں کو قبول فرما لوں گا۔ احباب اسی وقت اگر میری بات اردو میں سمجھ آ رہی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اپنی زبان تو ہے، مگر اردو میں بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پوری دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے، اس درس کو سن رہی ہے۔ ماشاءاللہ مبشر صاحب لائیو چلا رہے ہیں۔ قرآن کیا ہے؟ خدا کی عزت کی قسم ہے احباب، ماہ سیام کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور قرآن اور رمضان لازم المظلوم ہیں، اور قرآن وہ قرآن ہے، میرے نبی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے چچا حضرت ابن عباس فرماتے ہیں اگر میرے اونٹ کی نکیل رسی گم ہو جائے تو میں کسی اور کی دربار میں اسے تلاش نہیں کروں گا، میں کسی اور جگہ پر نہیں جا کے پوچھوں گا کہ میری رسی کہاں گئی ہے یا میری رسی کہاں گم ہو گئی ہے۔ وہ فرماتے ہیں میں رب کے قرآن کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے اونٹ کی رسی تلاش کر لوں گا۔ میرے احباب، میں مؤدبانہ اس منبر رسول کا فرض نبھاتے ہوئے آج میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، آج ہمارے گھروں میں کے اندر ٹی وی سامنے ہمارے میز پر پڑی ہے، LCDیاں ہماری دیواروں میں نصب ہیں، اور دیگر معاملات جو ہیں ڈشیں وہ ہماری بالکل سامنے رکھی ہوئی ہیں، فلم بھی ہمارے سامنے چل رہی ہے۔ اگر نئی کوئی چیز چھپ کے رکھی ہوئی ہے تو رب کا قرآن ہے جو ہم نے غلیف میں لپیٹ کر رکھا ہوا ہے، اسے سالوں سال نہیں دیکھتے،
خدا کی قسم ہے اگر آج قرآن کے غلاف کو ہم نہیں کھولا، اگر پردہ قرآن کا نہیں اتارا تو رب ہمارے دلوں پر کبھی پردہ نہیں اتارے گا۔ اگر چاہتے ہو کہ رب دلوں کے پردے اتار دے تو پھر رب کے قرآن کو سینے سے لگاؤ۔ خدا کی عزت کی قسم ہے جب رب کے قرآن کو سینے سے لگائیں گے، قرآن پر ہاتھ رکھنا بھی ثواب ہے، قرآن کو چومنا بھی ثواب ہے، قرآن کو دیکھنا بھی ثواب ہے، قرآن کی زیارت کرنا بھی ثواب ہے، اور قرآن کو سینے سے لگانا بھی ثواب ہے۔ سبحان اللہ۔ اور قرآن خدا کی قسم یہ صدا دے رہا ہے، کوئی ہے تو مجھے پڑھنے والا، وہ ہے مجھ سے ہدایت حاصل کرنے والا۔ آج ہم نمازی تو بن گئے ہیں۔ علامہ اقبال قلندر لاہوری نے فرمایا تھا کہ نماز اچھی، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، حج اچھا، باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا کہ جب تک کٹ نہ مروں شاہ بطحا کے قدموں پر، کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا فرمایا۔ آج سب چیز اچھی ہے۔ مجھے ایک بات یاد آ گئی، خلیفہ ہارون الرشید رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جس کی سلطنت مختصر سلطنت سی، بڑی لمبی چوڑی 3 بر اعظم پر اس کی سلطنت ہوئی تھی، 3 بر اعظم پر۔ یہ سمجھ لو کہ اگر بادل کو کوئی ٹکڑا اٹھتا تھا برسنے کے لیے تو وہ اسے کہتا تھا کہ جا جہاں تیرا دل چاہتا ہے جا کے برس لے، مگر یہ یاد رکھنا جہاں بھی برسے گا محمد عربی کی غلام کی زمین میں برسے گا فرمایا۔ اتنا بر اعظم کا اور یہ 3 بر اعظم کا سردار ہو کر، آخر اتنی بر اعظم کا سردار تو تھا، اس کی بیوی بھی کوئی اعلیٰ شان کی ہوگی۔ اس کی بیوی زبیدہ، اس نے کیا کام کیا تھا؟ اس نے 300 لونڈی خریدی تھی، 300 لونڈی خریدی، اور خریدی وہ لونڈیاں جو حافظ قرآن سی۔ حافظ قرآن لونڈیوں کو خریدا، جب خرید لیا اپنے گھر میں رکھ لیا تو ان لونڈیوں نے کہا کہ اب ہماری ڈیوٹی کیا ہے، ہم کیا کریں، ہمارا کام کیا ہے، تو نے ہمیں خرید تو لیا ہے، اب ہم نے کرنا کیا ہے؟ خدا کی قسم ہے اس وقت بادشاہوں کے محلوں میں بھی قرآن کی آواز آتی تھی۔ یہ کنجر خانے کی آواز نہیں تھی، ناچنے اور گانے کی آواز نہیں آتی تھی، بادشاہوں کے محلوں میں رب کے قرآن کی آواز آیا کرتی تھی۔ تو اس وقت اس زبیدہ نے پتہ کیا کہا؟ اس نے کہا باقی تمہارا کوئی کام نہیں ہے، میں جو کھاؤں گی وہ تمہیں کھلاؤں گی، جو خود پہنوں گی وہ تمہیں پہناؤں گی، جیسا میرا رہن سہن ہوگا گھر میں تمہارا بھی ایسا رہن سہن ہوگا، مگر ہاں یہ تمہاری صرف ڈیوٹی ہے کہ 24 گھنٹے میں میرے گھر میں رب کا قرآن پڑھا جائے فرمایا۔ سبحان اللہ۔ آج باقی کوئی بات نہیں ہے۔ اب ہم تو مسجد میں آ گئے، ہم نے تو صبح کی نماز ادا کر لی، کیا پیچھے گھر کی بھی خبر کی ہے؟ ہر بندہ اپنے گھر کا وزیر اعظم ہے، ہر بندہ اپنے قیامت والے دن ہر بندے سے اپنے گھر کے معاملے میں پوچھا جائے گا کہ سردار تو نے تو نماز ادا کر لی، تو نے تو سجدے کر لیے، تو نے حج اور عمرے بھی کر لیے، کیا پیچھے بھی خبر کی ہے اپنے گھر والوں میں گھر کے کیا حالات ہیں؟ خدا کی قسم ہے جب بھی انبیاء نے تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا ہے تو پہلے اپنے گھر سے شروع کیا ہے۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ اس وقت زبیدہ نے کہا کہ میرے گھر میں اور کچھ نہیں کرنا، صرف رب کے قرآن کی تلاوت کرنی ہے۔ قرآن کی تلاوت ہوتی رہی۔ زبیدہ کا وقت اخیر آ گیا، زبیدہ وفات پا گئی۔ جب وفات پائی تو اس کی ایک قریبی سہیلی تھی، قریبی دوست تھی، اس کے خواب میں زبیدہ آئی تو اس نے پوچھا کہ بتاؤ قبر میں تمہارے ساتھ کیا حالات گزرے ہیں، قبر میں رب نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے، عالم برزخ کے حالات میں رب نے تمہارے ساتھ کیا کام کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میرے رب نے مجھ پر اتنی مہربانی کی ہے، اتنی مہربانی کی ہے کہ میں قبر میں جب آئی ہوں، قبر میں جب مجھے رکھا گیا ہے، رب کے فرشتے بعد میں آئے ہیں، میرا رب مجھ سے پہلے مخاطب ہوا ہے۔ رب کے فرشتوں نے بعد میں آ کے مجھ سے سوال و جواب کیے ہیں، فرمایا بعد میں آ کر مجھے انہوں نے کہا کہ من ربو کا ما دینو کا ما کنتا تقولو فی حق ہذا الرجل، کہ رب کے فرشتوں نے بعد میں مجھ سے سوال و جواب کیے ہیں، میرے رب نے مجھے سب سے پہلے مجھ سے سوال و جواب کیے ہیں فرمایا۔ اس نے کہا کیا تیرے رب نے تجھ سے پوچھا ہے؟ کہا کہ میرے رب نے پوچھا ہے کہ اے زبیدہ مجھے یہ بتاؤ کہ ایک دن تو کھانا کھا رہی تھی، لقمہ سالن کے ساتھ لگایا اور اپنے منہ تک لے گئی تھی اور پھر واپس رکھ دیا،
حالانکہ وہ خدا علیم بذات صدور ہے، ہر چیز جانتا ہے، مگر اس نے پوچھا کیوں ہے؟ رب نے فرمایا کہ تو نے لقمہ لے گئی تھی سالن کے ساتھ اپنے منہ تک اور پھر واپس رکھ دیا ہے، وہ کیا وجہ تھی؟ تو اس وقت زبیدہ نے کہا کہ اے میرے خدا، جس وقت میں لقمہ سالن کے ساتھ لگا کر اپنے منہ میں ڈالنا چاہتی تھی اور لقمہ میرے منہ کے قریب ہو گیا تھا تو عرب کے خدا کے گھر سے اذان بلند ہوئی تھی۔ فرمایا میرا دوپٹہ تھوڑا سا سرکا ہوا تھا، میرا سر ننگا تھا، تو میں نے رب کے خوف کی وجہ سے فرمایا اس لقمے کو ادھر رکھ دیا اور اپنے دوپٹے کو سیدھا کر لیا۔ جب دوپٹہ سیدھا کیا، رب کی اذان کو مکمل سن لیا تو میرے رب نے فرمایا کہ زبیدہ باقی تیرا حساب کتاب بعد میں ہوگا، تیرے ایک ادب کی وجہ سے میں رب نے تجھے جنت عطا فرما دی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے احباب، آج ہمارے گھروں میں ٹی ویاں چل رہی ہیں، ڈرامے چل رہے ہیں، صدائے اذان خداوندی بلند ہو رہی ہے مسجد سے۔ ہماری ماؤں بہنوں کو اتنا ہی خدائے خوف نہیں ہے کہ کم از کم 5 منٹ یا 2 منٹ کے لیے اس ٹی وی کو آف کر دیں، بند کر دیں۔ اگر کوئی بابا اسے بند کا کہتا بھی ہے کہ میری ماں، میری بہن، میری بیٹی ٹی وی کو بند کر دو، خدا کی قسم ہے وہ کیا کرتی ہیں، ٹی وی چلتی رہتی ہے، صرف آواز کو بند کرتی ہے، تصویر چلتی رہتی ہے، نگاہوں کا گناہ ہوتا رہتا ہے، نگاہوں کا گناہ ہوتا رہتا ہے، مگر ٹی وی چلتی رہتی ہے۔ خدا را ہماری بخشش اور ہماری نجات جو ہے وہ کہیں اغیار کی دہلیز پر نہیں، محمد عربی کی غلامی میں ہے۔ خدا را اگر آج بھی ہم مسلمان اس کرونا وائرس سے نجات چاہتے ہیں، دیگر عالمی وبا سے نجات چاہتے ہیں، تو لوگو آؤ ایک سجدہ کرے عالم مدہوشی میں۔ کون کہتا ہے کہ امت مصطفیٰ کو خدا یاد نہیں؟ آج بھی ہمیں توبہ کرنے کی ضرورت ہے، اپنے گھر میں دین مصطفیٰ کو نافذ کرنے کی ضرورت ہے، اس قرآن کو سینے سے لگانے کی ضرورت ہے۔ اپنے بچوں کو قرآن پڑھیں، گھر میں قرآن کی تلاوت کریں۔ میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے جو بندہ صبح کی نماز پڑھے اور قرآن کی زیارت کر لے صرف، میرے آقا فرماتے ہیں یقین سمجھ لو کہ اس نے محمد کے چہرے کی زیارت کی ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا